فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا, لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا, تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے؟ اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا, کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا, اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اسے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں, اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے صاحب ادھر چلے جائیں, اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا, اب عمران خان برا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا, میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا, اس کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو, کس نے میموگیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے داری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو, امریکنوں کو کہہ رہا ہے, یہ میں نے کہا تھا. کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹمانڈو میں مودی سے چھپ کے ملاقات کر رہے کہ جی میری فوج کو نہ پتا چل جائے, وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہے ہندوستان کو پھر کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے, آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں, اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں, ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے اوپر FIR کاٹ دیں, ہم کچھ کریں آپ اینٹی اسٹیٹ ہمیں قرار دے دیں, لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے گولیاں لگی ہیں, مجھے پتا ہے کس نے کون ذمہ دار ہے. کیا مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہے, مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی FIR کٹوا سکوں؟ ISPR صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. بھی اب ہیں کون کہنے والے, یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے FIR کٹوانا, تفتیش ہو, پھر وہ بے بنیاد ثابت, بے قصور ثابت ہو جائے, بسم اللہ. لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں جی وہ تو ہمارا, میں نے تو غلط الزام. اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے. اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے, جو سب سے زیادہ خیراتی کام, وہ عمران خان کر رہا ہے. اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے, وہ چوری نہیں کرتا پیسے, وہ سچ بولتا ہے. عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا, سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. کبھی ISPR نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آ گئے پالیٹکس میں, آپ پارٹی بنا لیں اپنی. اور میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں, اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میں ڈرامے نہیں کر رہا, کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ECL پہ نہ ڈالنا, میں ڈالو مجھے ECL پہ, میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں, وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے, جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں, اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر, تو ان کو کیا فائدہ, نقصان ہوا ہے. ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ, پولیس, سرکاری نوکر, ہمارے فوجی, ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات. پوچھیں نہ ذرا ان کی بیویاں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ان کی جو, جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے, اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی, مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ نے برداشت ہو تنقید کی, کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے. آپ ایک معاشرے سے, ادارے سے, ایک انسان, آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی. وہاں بھی اسی طرح کے جس طرح آپ آج حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ بولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں, وہاں بھی یہی ہو رہا ہے, ہو رہا تھا, ٹوٹ گیا.
جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں. یہ میں دوگلا نہیں ہوں. اگر میں اپنے بچوں کی تنقید، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں. یہ کوئی فرعونیت نہیں ہے کہ آپ ہماری ضرورت نہیں، ہم کوئی آپ کی کمی ہے کہ ہم تنقید نہیں کر سکتے. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہوا ہے، کان کھولیں اپنے اور آنکھیں کھولیں. یہ ملک کدھر جا رہا ہے، جس طرف جا رہا ہے. اس وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاحات ہو. یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں سارے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا، کیونکہ یہ اسی طرح کا کریک ڈاؤن اس پاکستان میں بھی تھا، کچھ نہیں ہوا. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتی. میری اگر آپ سننی تو نہیں آپ نے